ಕರಾವಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವ ಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವ ಸಹ್ಬಿಹಿ ವ ಅಲಾ. محترم بزرگوں اور دوستوں، ہنسنا ہنسانا مسکرانا شریعت میں اس کی حیثیت ہے، اس کی اہمیت ہے. عموماً 5 مئی کو عالمی دن منایا جاتا ہے. ہنسنے کا ہنسانے کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد رکھی تھی ہندوستانی ڈاکٹر ماڈرن کاتریا نے اس کی بنیاد رکھی تھی 1998 میں. اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ہنسایا جائے، ہنسی عام ہو جائے، قہقہے ہنسیں. یہ بھی صحت کے لیے بہت مفید ہے. وہ خود ڈاکٹر تھا، اس نے خود کہا تھا کہ ہنسا کر بھی بہت سی بیماریوں سے نجات پائی جا سکتی ہے. بلڈ پریشر سے لے کے دل کے امراض، بہت سے امراض گویا ہنسنے اور ہنسانے سے ختم ہوتے ہیں. پھر یہ 1998 میں اس کی بنیاد اس نے رکھی، اور یہ 50 ممالک تک یہ عام ہو گیا، اور وہ دن منایا جانے لگا، ہنسنے کا دن منایا جانے لگا. اس کا مشہور مقولہ ہے، اگر تم ہنسو گے تو خود بدل جاؤ گے، اور اگر خود بدلو گے تو دنیا بدل جائے گی. یعنی ہنسنے ہنسانے سے خود کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور پھر دنیا بھی تبدیل ہوتی ہے. حقیقت بھی ہے، ہنستے ہوئے چہرے دیکھنے سے ایک پازیٹیو چیز آدمی کو نظر آتی ہے، ہمت بنتی ہے. یعنی چہرے اگر مرجھائے ہوئے ہوں، پسمردہ ہوں، تو آدمی کی امید پر بھی پانی پھر جاتا ہے، اور عجیب سا لگتا ہے. ہر جگہ چہرے بھیجے ہوئے اور پسمردہ مردنی چھائی بھی اگر ہو تو پھر وہ آٹومیٹکلی دل پر بھی چھا جاتا ہے، اور عجیب کام کرنے میں وہ یعنی ایکٹیونیس، وہ پھرتی چستی آدمی نہیں پاتا. صحیح اس نے کہا کہ اگر ہنسو گے تو خود تبدیل ہوگے، اور دنیا کے اندر تبدیلی پیدا کرو گے. بہت اچھی بات اس نے کہی. دیکھیے، ہنسنا انسانی فطرت ہے. بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے بات کرنے سے پہلے ہنستا ہے. بچے کو دیکھیے، آپ اگر دیکھتے ہیں بچہ 3 مہینے کا جب ہو جاتا ہے تو ہنسنے لگتا ہے. اسے ہنسائیں تو 3 مہینے سے، بات کرنے سے کئی مہینوں پہلے وہ ہنستا ہے. تو یہ انسانی فطرت ہے. اب پاگل کو دیکھیں گے، پاگل کبھی ہنستا نہیں ہے. جس کا ذہنی توازن ختم ہو جائے یا ذہنی توازن میں کوئی بگاڑ آ جائے، اب ایسے بچوں کو دیکھیں گے آپ ہنستے نہیں ہیں. تو معلوم ہوا کہ فطرت ہے. اور فلسفہ کا جو قول ہے، الانسان حیوان زاہد، انسان کیا ہے؟ ایک ہنسنے والا حیوان ہے. حقیقت ہے. انسان کہتے ہیں، انسان الانسان حیوان ناطق کہتے ہیں. انسان بولنے والا ہے. انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے، بولنے والا. بولتے ویسے بولتے جانور بھی ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں ان کی باتیں. جانور بھی بولتے ہیں لیکن ہم ان کی باتیں سمجھ نہیں پاتے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. دنیا کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں پاتے. تو بولتے جانور بھی ہیں، لیکن ہنسنے کا جو ہمارا ہے وہ انسان، گویا انسان کو اس میں امتیاز حاصل ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بندر بھی ہنستا ہے تو تبھی بولتا ہے، لیکن آپ دیکھیے پورے طور پر آپ دیکھیے تو ہنسنے والا انسان اگر ہے تو انسان ہے. حیوانوں میں ہنسنے والے لوگ انسان ہی ہیں. حیوان کم ہنستے ہیں، یا حیوانوں کے اندر ہنسنے کا ملکہ ہی نہیں ہوتا. اور دیکھیے، ہنسنا جسم کے جو اعضاء، یعنی جسم کے جو اعضاء، جو پارٹس جس میں لمس نہیں ہوتا، ٹچ نہیں ہوتا، اس کو اگر ٹچ کریں گے تو پھر انسان گدگدی محسوس کرنے لگتا ہے. اسی طرح دماغ کی جو پارٹس ہیں، ہنسنے والی بات، مسکرانے والی بات کہنے سے گویا اس کے اندر ایک گدگدی پیدا ہوتی ہے. اور دماغ تو انسان کا بادشاہ ہے. اس ہنسنے کی وجہ سے گویا انسان کے کہتے ہیں 80 پارٹس حرکت میں آ جاتے ہیں. جسم کے انسان کے 80 پارٹس حرکت میں آ جاتے ہیں. اب دیکھیں گے، کوئی ہنستا ہے تو چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، خون دوڑنے لگتا ہے، چہرہ بالکل سرخ ہوتا ہے، خوشی پیدا ہوتی ہے، جسم کے اندر جھرجھری پیدا ہوتی ہے.
گویا یہ صحت کی علامت ہے۔ فلاسفہ کہتے ہیں عمر کی درازی کا راز ہنسنے میں ہے۔ جو آدمی زیادہ ہنسے گا اس کی عمر دراز ہوگی، بجھے ہوئے چہرے ہوں گے، پسمردہ چہرے ہوں گے۔ تو عمر کی درازی کا راز، اور لکھا ہے علماء نے، اطباء نے لکھا ہے کہ ہنسنے ہنسانے میں ہے۔ یورپی ملک ناروے کی جانے والی تحقیق کے مطابق زوردار ٹینکے لگا کر ہنسنے اور خوشی والے افراد کی عمر ان افراد سے لمبی ہوتی ہے جو ہنسنے اور ٹہکا لگانے اور خوش رہنے میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ انسان کی باڈی میں جو درد پیدا ہوتا ہے اس درد کی کمی بھی گویا ہنسنے ہنسانے میں ہے۔ مختلف ممالک کے محققین کا کہنا ہے کہ کھلکھلا کر ہنسنے سے درد کی شدت میں کمی واقع ہوتی ہے، جس کا سبب محققین یہ بتاتے ہیں کہ ہنسنے سے انسانی قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ درد میں کمی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں 2 منٹ کی ہنسی 20 منٹ کی چہل قدمی سے بہتر ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق 20 منٹ کی چہل قدمی کے حامل کردہ توانائی کھلکھلا کر 2 منٹ ہنسنے سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ 2 منٹ ہنسنا 20 منٹ چہل قدمی سے بہتر ہے۔ وہ انرجی ہنسنے سے ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جسم کے ہنسنے سے جسم کے 80 پٹھے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنا جسمانی وزن کم کرنا چاہتا ہے تو اسے ہنسنا چاہیے۔ کہتے ہیں ایک دن میں 15 سے 10 منٹ ہنسنے سے 40 کلو ریس کو برن کرنا ہے، جو ایک سال میں 4 پاؤنڈ وزن کم کرنے کے مساوی ہے۔ تو معلوم ہوا ہنسنے کے کتنے فوائد ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام خوش مذہب ہے۔ اسلام ہنسنا کیا ہے؟ اسلام کہاں کہتا ہے ہنسنا؟ اور علامہ یوسف القرضاوی نے بہت اچھی بات لکھی ہے۔ کہتے ہیں مجھے بھی بہت سے سوالات کیے گئے، لوگ کہنے لگے اسلام کیا ہے؟ اسلام میں ہنسنا نہیں ہے، ہنسنا ہنسانا معیوب سمجھا جاتا ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ علامہ یوسف القرضاوی کہتے ہیں اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک کہتے ہیں موقف کثیر من المتدینین والمتحمسین للدین، دیندار اپنے آپ کو بزرگ کہنے والے، خوش مزاج، یعنی جن کے چہرے پر روب رہتا ہے، مسکراہٹ نام کی کوئی چیز نہیں رہتی، ان کو آدمی دیکھتا ہے سمجھتا ہے کہ ہنسنا اسلام میں نہیں ہے۔ ایک وجہ ہے کہ آدمی ان لوگوں کو دیکھ کر سمجھتا ہے، ان دین والوں کو دیکھ کر سمجھتا ہے، نامیات دینداروں کو دیکھ کر آدمی سمجھتا ہے کہ اسلام میں تو ہنسنا، مسکرانا، ٹہکا لگانا یہ ممنوع ہے سمجھتا ہے۔ دوسری بات یوسف القرضاوی لکھتے ہیں اس طرح کی بہت سی احادیثیں جس میں کہا گیا لا تکثر من الضحک، زیادہ مت ہنسو، فإن کثرة الضحك تميت القلوب، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے۔ ويل للذي يحدث الحديث ليضحك به القوم ويل له، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو ایسی بات بیان کریں جس سے وہ لوگوں کو ہنسائیں، بربادی ہے۔ اور یہ جو اللہ کے نبی کی جو خصوصیت بیان کی جاتی ہے، بعض دفعہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان طویل الصمت، اس سے بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسکراتے نہیں ہوں گے، ہنستے نہیں ہوں گے، یہ سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، قرآن اور حدیث پر آپ غور کیجیے، ہنسنا ہنسانا یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، فطری چیز ہے جو اللہ نے انسان کے اندر ودیت کی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے ہنسانے کی نسبت اپنی طرف کہہ رہا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ ہنسانے اور رلانے کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے۔ وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ہنساتا بھی ہے وہی رلاتا بھی ہے۔ گویا ہنسانے کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کر رہا ہے۔ گویا ہنسنا ہنسانا بھی اللہ کی خاصیت ہے، رلانا بھی۔ جب فرشتے آئے عذاب کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈھونڈا ہوا یعنی بچڑا پیش کیا تھا، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں جا رہے ہیں کھانے کی طرف تو انہوں نے ان کے اندر اجنبیت محسوس کی۔ نکرهم اجنبی، کیا لوگ کھا نہیں رہے، خوف محسوس ہوا ان سے۔ تو فرشتوں نے کہا لا تخف، مت ڈرنا، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، ہمیں قوم لوط کے پاس بھیجا گیا ہے عذاب کے لیے۔
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھی، وامرأتہ قائمۃ فضحکت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، مسکرائی، تو ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت دی۔ قرآن کہہ رہے ہیں یہ واقعہ دیکھ کر وہ ہنسی مسکرائی، اس کے اندر یعنی مسکراہٹ ظاہر ہوئی۔ جب سلیمان علیہ السلام جانے لگے تو ایک وادی پر سے اپنی فوج سے گزر ہوا، تو وادی پر سے یعنی چونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزر ہوا، حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ، ایک چونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها، سلیمان علیہ السلام ہنسنے لگے، فتبسم ضاحكا، تبسم لائے، پھر تاکید کے لیے ضاحكا لائے، بہت زیادہ ہنسنا، فتبسم ضاحكا من قولها۔ تو معلوم ہوا جنتیوں کی ایک خاصیت بھی ہنسنا ہے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحكة مستبشرہ، تو معلوم ہوا ہنسنا یہ اسلامی چیز ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کہ ممنوع ہو یا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسی محفلوں کو رکھنے کو مایوس سمجھتے ہیں، ہنسنے ہنسانے کی محفلیں رکھنے کی مایوس سمجھتے ہیں، ہم یہ سب اچھی چیز نہیں ہے۔ حضرت کعب کی حدیث ہے جب وہ بچھڑ گئے تھے اللہ کے رسول سے اور انہوں نے عذر پیش نہیں کیا تھا کوئی، تو اس وقت جب اللہ کے نبی کے پاس آئے، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں حتی جئت فلما سلمت، جب میں نے سلام کیا تبسم المغضب، آپ کے غصے کے اندر بھی مسکراہٹ تھی، آپ نے ہنسی، کیسی ہنسی؟ اس کے اندر غصے کا بھی اظہار تھا، مسکراہٹ بھی تھی، ہنسنا بھی تھا اس میں۔ دوسرا وہی موقف بیان کر رہے ہیں، پھر جب وہ آیت نازل ہوئی معافی کی وقت، یعنی آیت نازل ہوئی، میں آیا سلام کیا، فلما سلمت علی رسول اللہ، اللہ کے نبی وہ یبرق وجهه، آپ کا چہرہ خوشی سے مسکراہٹ سے چمک رہا تھا، خوشی سے دل ملا رہا تھا، کہتے ہیں، اور حضرت کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ روشن ہوتا، گویا کہ وہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو معلوم ہوا دونوں موقعوں پہ اللہ کے نبی کی مسکراہٹ، معلوم ہوا کہ تو یہ ہنسنا کوئی معیوب چیز نہیں ہے، اللہ کے نبی بھی ہنسے ہیں۔ اللہ کے نبی کا بھی ایک مرتبہ اللہ کے نبی آئے، غزوہ تبوک سے آئے، صحوہ میں صحن کہتے ہیں، فی صحوتہا ستر، صحن میں ایک پردہ تھا، ہوا چلی تو اس نے پردہ کھول دیا، تو حضرت عائشہ کی جو کھلونے تھے وہ سامنے ظاہر ہوئے، تو انہوں نے کہا ما ھذا یا عائشہ، اللہ کے نبی نے کہا مجھے کیا ہے عائشہ؟ حضرت عائشہ نے کہا بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان میں ایک گھوڑا بھی دیکھا جس کے تو پر بھی تھے، پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے سنا، کیا آپ نے سنا نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے تھے جس کے دو پر ہوتے تھے؟ تو اللہ کے نبی مسکرانے لگے، حتی رأیت نواجزہ، کہ عربی میں کہتے ہیں ضحک فبدت نواجزہ، کہتے ہیں کھلکھلا کر ہنسنے، پورے دانت ظاہر ہونے کے لیے عربی میں بدت نواجزہ کہتے ہیں فضحک حتی بدت نواجزہ، آپ قہقہا لگا کر ہنسنے لگے، پورے طور پر قہقہا لگا کر ہنسنے کو عربی میں بدت نواجزہ کہتے ہیں۔ دیکھیے ایک آدمی آیا اللہ کے نبی کے پاس آیا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہنے لگا رمضان میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں غلام آزاد کیجیے، کہتے ہیں میں غلام آزاد نہیں کر سکتا، کہتے ہیں 2 مہینے روزہ رکھیے، یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہیں سے ایک ٹوکری آئی کھجور کی، کہا یہ لے لیجیے، اس نے کہا مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے، اس نے کہا اے اللہ کے رسول مجھ سے بڑا فقیر یہاں کوئی نہیں ہے، اس وادی میں مجھ سے بڑا کوئی فقیر نہیں ہے۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجزہ، یہاں بھی کہا آپ مسکرائے، قہقہا لگانے لگے، حتی بدت نواجزہ، قال فانت مزح، ہاں یہ تم لے جاؤ۔ تو معلوم ہوا ہنسنا ہنسانا یہ اللہ کے نبی کی بھی خاصیت ہے، یہ نہیں کہ آدمی سمجھے کہ ہنسنا۔ ایک بڑی اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہا کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گی؟ اللہ کے نبی کہا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور رونے لگے، وہ بڑھیا رونے لگی۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا، ہم مسکراتے ہوئے کہنے لگے ہاں تم داخل ہوگی، لیکن اس بڑھاپے کی حالت میں نہیں، جوان ہو کر مسکرانے لگے، آپ بھی مسکرانے لگے۔
تو معلوم ہوا ہنسنا ہنسانا یہ خاصیت ہے. یہ نہیں کہ آدمی نہ ہنسے نہ یہ اسلام نہیں بتاتا. اسلام کہتا ہے ہنسنا چاہیے. حضرت عمر ایک مرتبہ آئے رضی اللہ عنہ, اجازت چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے گفتگو فرما رہے تھے. جیسے ہی اللہ کے جیسے عمر آئے سب چھپنے لگے, پردے میں چھپنے لگے. بڑی آواز سے گفتگو کر رہے تھے, سب چھپنے لگے. حضرت عمر نے کہا اضحک اللہ سنک, اے اللہ کے نبی اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے, ہنستا رکھے, خوش رکھے اللہ کے نبی. کہنے لگے یہ کیوں بھاگ رہی تھی, مجھ سے کیوں ڈر رہی تھی؟ تو اللہ کے نبی نے خود کہا عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي, مجھے تعجب ہوتا ہے عمر ان عورتوں سے, یہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی, جیسی تمہاری آواز انہوں نے سنی بھاگنے لگی, پردے کے پیچھے جانے لگی. تو عمر نے کہا انت احق ان يهبنا, اے اللہ کے نبی آپ زیادہ مستحق کہ یہ لوگ آپ سے ڈریں, آپ زیادہ مستحق تھے مجھے ڈرنے کے بجائے. پھر اللہ حضرت عمر مخاطب ہوئے, ان سے عورتوں سے مخاطب ہوئے, عدوات انفسہن, اپنے آپ کی دشمن. تہبنی, آپ مجھ سے ڈرتے ہو اللہ کے نبی سے, یعنی مجھ سے ڈرتے ہو اور اللہ کے نبی سے ڈر محسوس نہیں کرتے. تو عورتیں کہنے لگی نعم انت اغلس واغض من رسول اللہ, تم زیادہ سخت کلام کرنے والے, بہت سخت انسان ہو, بہت درست مزاج کے آدمی ہو اللہ کے رسول سے زیادہ. دیکھا آپ نے, اللہ کے نبی جب یہ بات سنی تو مسکرائے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ما لقيك الشيطان قد سالكا فجا الا سلك فجا غيره. فج عمر جس گلی سے گزرتا ہے, جس وادی سے گزرتا ہے, شیطان بھی اس وادی سے نہیں گزرتا. تو معلوم ہوا ہنسنا ہنسانا یہ اسلامی خاصیت ہے. ایسا نہیں کہ آدمی یہ کرے سمجھے ہنسنا مناسب نہیں ہے, یہ اسلام نہیں بتاتا, یہ اسلام نہیں کہتا, اسلام یہ بات نہیں کہتا. تو معلوم ہوا ہنسنا چاہیے. ہنسنا انسان کی صحت کے لیے مناسب ہے, صحت کے لیے بہت بہترین چیز ہے. انسان کی صحت کا راز ہنسنے ہنسانے میں ہے, اور پس مردہ رہنا یہ اسلام نہیں کہتا. علامہ یوسف القرضاوی کہتے ہیں, انہوں نے لکھا ہے, بہت اچھی بات انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. جب میں قطر یونیورسٹی میں بچیوں کو پڑھاتا تھا, قطر یونیورسٹی میں جب میں بچیوں کو پڑھا رہا تھا, تو میں نے بچیوں سے کہا, کتنی اچھی بات کہی, میں نے بچیوں سے کہا اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کروں, سامنے سب کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کروں, تو آپ مجھے کہیں گے شیخ تو پاگل ہو گیا ہے. کتنی اچھی بات کی ہے. کہہ رہے بچیوں سے کہہ رہے, بچیوں کو پڑھاتے ہوئے کہہ رہے اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کروں اور آپ مجھے دیکھیں تو آپ مجھے کہیں گے بڑا تو سڑیا گیا ہے, بڑا تو پاگل ہو گیا ہے. تو معلوم خود قرضاوی کہہ رہی, تو معلوم اسلام ہنسنا ہنسانا یہ اسلام چاہتا ہے, خوش رہنا, پس مردہ رہنا, بجھے ہوئے چہرے رہنا یہ اسلام نہیں چاہتا. اسی لیے جس طرح میں نے کہا انسان کیا ہے, حیوان ضاحک, انسان ہنسنے والا جانور ہے, انسان ہنسنے والا جانور ہے. تو ہنسنا اللہ تعالی یہ انسانوں کے اندر یہ چیز ودیت کی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے بات کرنے سے پہلے 3 مہینہ ہوتے ہی بچہ پہلے ہنستا ہے. بات 9 مہینے 10 مہینے 12 مہینے بھی ہوتے ہیں, لیکن ہنستا 3 مہینے میں بچہ مسکرانے لگتا ہے. اور جو آدمی دماغ جس کا یعنی اسکرو جس کا ڈھیلا ہو, جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو, آپ اس کو ہنستا ہوا نہیں پائیں گے. تو معلوم ہوا ہنسنا ہنسانا چاہیے. ہم لوگ سمجھتے ہیں بچے مسجد میں تھوڑا بھاگ رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, تو ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے, یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد میں مقابلہ کر رہے ہیں. حضرت عائشہ دیکھ رہی ہے حبشی سے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام یہ ہے, خوش مزاج نہیں ہے. اسلام میں ہنسنا ہنسانا یہ اسلام چاہتا ہے. تو اسلام مذہب خوش رہنا. اللہ کے نبی کہتے ہیں بشرا, لوگوں کو خوشخبری سنائیے, لوگوں کو خوشخبری سنائیے. اور ہمارے دیکھیے سب سے بہترین عبادت کیا ہے, لوگوں کے دلوں کو خوش کرنا ہے. لوگوں کے دلوں کو خوش کرنا, اس کو اسلام نے سب سے بہترین عبادت کہا ہے. یہ عبادت اس کی تکلیفوں کو پریشانیوں کو دور کر کے اس کے اندر خوشی بھر دینا یہ بھی ہے. ورنہ کہتے ہیں بھائی لوگ پریشان ہے, ہنسیں گے مسکرائیں گے کیسے؟ لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کر کے ان کے دلوں کے اندر خوشی داخل کرنا یہ بھی سب سے بڑی عبادت ہے. تو میرے عزیزوں اسلام
خشک مذہب نہیں ہے. اسلام میں ہنسنا ہنسانا اسلام کا ایک حصہ ہے. یہ ہنسنا بھی عبادت ہے. اگر وہ نیت کرے گا تو یہ ہنسنا بھی اس کے لیے عبادت بن جائے گی. جس طرح عائشہ نے فرمایا تھا, اللہ کے نبی نے مخاطب ہو کر فرمایا تھا, ان تضع اللقمۃ فی وجہہا, اپنی بیوی کے منہ میں نوالا رکھنا یہ بھی عبادت ہے. اپنی خواہش اس سے پوری کرنا, جنسی خواہش پوری کرنا, اس پر بھی اجر ملے گا, ثواب ملے گا. تو ہنسانے پر, مسکرانے پر اگر اچھی نیت ہوگی, نیت کرے گا اس سے خیر کی, تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اپنی بات کر کے توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.